وفات، شجاعت اور ایمان کی بلندیوں پر نظر ڈالی جائے تو وہاں ایک شخص نمایاں نظر آتا ہے جو قوت و جلال اور فضل و کمال میں اپنی مثال آپ ہے۔ استقلال، ثابت قدمی، اخلاص اور صبر کا نام حضرت عباس ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد 10 سال تک حضرت علی شیر خدا نے کسی سے شادی نہ کی۔ پھر ایک دن لوگوں کے اصرار پر حضرت علی نے حضرت عقیل کو بلایا اور فرمایا میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک باز، پاک باز اور بہادر خاتون کی تلاش کریں۔ بس کچھ ہی عرصے بعد شجاعت کے لیے مشہور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا جن کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ بعد میں یہ ام البنین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ امیر المومنین حضرت امام علی کو اللہ پاک نے ام البنین سے 4 بیٹے عطا کیے جو کہ سارے ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے حضرت عباس تھے۔ وفات، شجاعت اور صبر حضرت عباس کو ورثے میں ملا تھا کیونکہ ایک طرف والد جو کہ شیر خدا ہیں اور دوسری طرف ماں بنو کلابیہ سے جو کہ عرب میں عرصہ دراز سے شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرا کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ کی دانش مندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے ہوئے لوگ نہ تھکتے تھے۔ حضرت علی شہید ہوئے تو اس وقت آپ 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن سے حضرت عباس کے امتحان شروع ہو گئے جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کو آپ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کا جنازہ بھی صحیح طرح سے نہ پڑھنے دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبیداللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین کی شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 جوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت حسین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس نے ایک چال چلی، شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا ہمت ہے تم مجھ سے مقابلہ کرو، تم لوگ چاہتے ہو میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کروں۔ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین اب مجھے بھی اجازت دیں میں ان جزیریوں کو جھنڈا حاصل کروں، لیکن حضرت حسین فرماتے ہیں کہ عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگی چچا عباس میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا، فرمانے لگے اے میری آقا زادی میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کے امام حسین کے پاس جاتی ہیں اور فرماتی ہیں اے بابا چچا کو اجازت دو نہر سے پانی لے کے آئیں۔ امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک آب بھری اور فرمایا سکینہ عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہیں تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم سکینہ بی بی حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس نہر سے پانی لانے کی اجازت دیتی ہیں کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی زینب شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیوں سے باندھے لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا دامن مت چھوڑنا، اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی ہو کوئی اس کو گرفتار بھی کر سکتا ہے بھلا۔ حضرت عباس پانی کی مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ التاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس درائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بن حجاج 500 یزیدی فوجوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا
تپتا سے راہ سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرےداروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 جزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے۔ باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک پانی میں بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا، میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر دوستو، ہے کوئی عباس سے وفادار شخص اس دنیا میں؟ پھر آپ نے سوچا اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمر اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزیں اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمر آواز لگا کر کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو پھر ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں۔ پانی کے مشکیزے کو بھی لگے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے سر گردنوں سے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے ساری زندگی حضرت حسین کی برابری نہیں کی، تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر شمر کہتا ہے عباس کے سر کو گھوڑے کی زین سے باندھو۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت عباس کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین، اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سمندر وفا حضرت عباس سے چند قطرے وفا، صبر اور بردباری کی عطا فرما دے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔